چیئرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے ملک عبید اللہ قاسی کے اس بے ایمانہ اغوا اور قتل کا جو ہے مذمت بھی کرتا ہوں. اور جناب والا، جیسے میرے دوستوں نے مجھ سے پہلے کافی ساتھیوں نے اس پہ بات کی، میں بھی اس تسلسل کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا. جناب والا، یہ ملک عبید اللہ قاسی صاحب یہ بلوچستان کی تاریخ کے پہلے آدمی نہیں ہیں جن کا اغوا ہوا اور اس کے بعد ان کا قتل کیا گیا. جناب والا، اگر اس تسلسل کو ہم دیکھ لیں تو یہ اغوا برائے تاوان یا اس طرح کے واقعات میں جو شدت آئی ہے وہ 2008 کے بعد آئی ہے. تو جناب والا، اس وقت سے اگر ہماری حکومتیں، ہماری فورسز، ہماری پولیس ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے تو شاید آج جو یہ افسوسناک، جو یہ دردناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ شاید نہ ہوتا. جناب والا، اس ملک میں جیسے میں نے کہا 2008 سے جو چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کو سنجیدگی سے کبھی نہیں لیا. آج بھی اس ہاؤس میں جو سنجیدگی کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں، جس چیز کے حوالے سے، جس قرارداد کے حوالے سے یہاں پہ لوگ جس کو سنجیدہ لے رہے تھے، یہ تمام جو کرسیاں سامنے نظر آ رہی ہیں یہ سب بھرے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرارداد کی تو اہمیت تھی، اس کے حوالے سے تو ہماری سنجیدگی تھی، لیکن ملک عبید اللہ کی شہادت کو ہم نے کوئی اہمیت شاید دینا مناسب نہ سمجھا، یا یہ واقعہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے، یا اس واقعے کے حوالے سے ہم بلوچستان کے 1,22,00,000 لوگوں کے نمائندگان شاید سنجیدہ نہیں ہیں. اس لیے اس ہاؤس میں اس وقت جو تعداد نظر آ رہی ہے وہ ہماری سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. جناب والا، اگر جیسے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ہماری پولیس یا ہمارے ادارے ان لوگوں تک پہنچ گئے اور شاید ایک آدھ دن میں ہمارے پاس رزلٹ بھی آ جائے، تو جناب والا اگر یہی کوششیں، یہی کاوشیں 40 دن پہلے ہوتی تو شاید اس واقعے کو ہم روکنے میں کامیاب ہوتے. جناب والا، میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. اب چیزیں یہاں پہ بہت سارے دوستوں نے بات کی، بہت سارے دوستوں نے اشارتاً بات کی، بہت سارے دوستوں نے کھل کر بات کی کہ ان کی پشت پناہی کرنے والے ضرور ہمارے معاشرے میں، ہمارے اداروں میں موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں یہ تمنے کا نام نہیں لے رہے. جناب والا، اگر ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو بہت سارے واقعات بلوچستان میں ایسے ہیں جو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ ان پہ ہماری حکومتیں ہاتھ ڈالنے سے کیوں کترا رہی ہیں، کیوں ان لوگوں کو تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے، ان کو مراحت سے بھی نوازا جا رہا ہے، بجائے کہ ان کو زندانوں کے پیچھے ڈالا جاتا، بجائے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا. لیکن جناب والا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پشت پناہی کھلے عام کی جا رہی ہے. وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں. ابھی کوئی ہفتہ 2 ہفتے کی بات ہے، وڈ سے کوچ اغوا کیا گیا. کچھ گھنٹوں بعد
اس ڈی سی صاحب کو تو بلا کے ایک دفعہ اس سے پوچھا جائے کہ اس کوچ کو اور اس کی سواریوں کو کہاں سے برآمد کیا گیا؟ کیا آج دن تک ان کے خلاف کارروائی کی گئی؟ کیا آج دن تک ان کو منظر عام پر لے آیا گیا؟ ہم نے صرف اسی پہ اکتفا کر لیا کہ کوچ بمائے اس کے پیسنجرز کے وہ برآمد ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جناب والا جان محمد گرگناڑی کو وڈ کے ڈراکالا اس کے پیٹرول پمپ سے اغوا کیا گیا، 4-5 دن بعد اس کو لا کے برآمد کر کے اس کے گھر میں چھوڑا گیا۔ ان اغواکاروں کی جناب والا موقع پہ لی گئی وہ تصاویر ہم نے ان کو دی، ڈپٹی کمشنر صاحب کو۔ ان اغواکاروں کی موقع سے بھاگتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی گاڑی برآمد ہو گئی، وہ انتظامیہ کے پاس آج دن تک کڑی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت کی مجبوری، ان کی بے بسی، ان کی لاچاری کا آپ اندازہ لگا لیں کہ آج دن تک ان لوگوں جن کو نامنیٹ بھی کیا گیا، آج دن تک ان کے خلاف ایف آئی آر تک نہیں کاٹ سکے یہ لوگ۔ جناب والا یہاں پہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچستان میں 2005 کے بعد جب آپریشن سٹارٹ کیا گیا، یہاں پہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہاں پہ سیاسی کارکنوں کی ایلیمینیشن کی گئی، یہاں پہ عملاً سیاست پہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔ جیسے زمرک خان نے اپنی تقریر میں یہاں پہ کہا، اپنے شہداء کا انہوں نے حساب دیا۔ جناب والا 2006 سے لے کر آج دن تک ہماری پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں ہم نے لاشیں نہیں اٹھائیں؟ وہ کون سا حکومت ہے جس کے دور میں ہم نے لاشیں نہیں اٹھائیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں جناب والا ہمارے کارکنوں کو، ہماری پارٹی کے اکابرین کو شہید کیا گیا، جن میں ہماری پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل حبیب جالب صاحب، جس میں شہید نور الدین، جس میں حاجی لیاقت، جس میں شہید سلام ایڈوکیٹ صاحب، جس میں ہماری سلام ایڈوکیٹ کی معصوم وہ بچی 6-7 سال کی۔ ہم مسلسل لاشیں اٹھاتے آ رہے ہیں اور ہم مسلسل مطالبات کرتے آ رہے ہیں قاتلوں کی گرفتاری کی۔ اور آج بھی، آج جو اس ایوان میں ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک مذمتی قرارداد ہے، اور یہ قرارداد آئی بھی ہے، اس ہاؤس میں پیش بھی کی گئی ہے، وہ ٹریجری بینچز کی طرف سے۔ آج آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں اس حکومتوں کی بے بسی کا، ان کی لاچاری کا، کہ حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں، حکومتیں پروگریس کرتی ہیں، حکومتیں کارروائی کرتی ہیں، حکومتیں مطالبات نہیں کرتی۔ آج حکومتی اراکین کی طرف سے حکومت کے خلاف ایک مذمتی قرارداد آیا ہے۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھنے والے لوگ اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم وزراء صاحبان، ہم یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب چیئرمین کہ یہ ہاؤس اپوزیشن اور حکومت جب دونوں مل کر ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ مطالبہ ہم کر کس سے رہے ہیں؟ وہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جن سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ بھی واضح ہونے چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لینڈ مافیا ان کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے اگر پیچھے سے ہم اغوا بر تاوان کا شروع کر لیں، ہسٹری ہم دیکھ لیں، اگر ڈاکٹر مناف ترین کے جو ہے اغواکار گرفتار ہوتے تو شاید آج ملک عبید اللہ اغوا نہیں ہوتے۔ اگر یہاں پہ انتہائی ہمارے محترم، انتہائی قابل احترام، انتہائی قداور شخصیت، انتہائی قبائلی حوالے سے بھی محترم، سیاسی حوالے سے بھی انتہائی قداور شخصیت،
अरबाब ज़ाहिर कासी साहब के अगवाकारों तक हम पहुंच जाते, हम उन पर हाथ डालते, तो शायद आज मलिक उबैदुल्ला अगवा नहीं होते। अगर यहाँ पे असद खान अचकज़ई के कातिलों तक हम पहुंच पाते, हम उनको कैफर किरदार तक पहुंचाते, तो शायद आज मलिक उबैदुल्ला अगवा नहीं होते, आज मलिक उबैदुल्ला के साथ ये वाक़या नहीं होता। अगर यहाँ पे हम उन जराइम पेशा अफराद तक पहुंचते और हम उनको गिरफ्तार करते जिन्होंने सरेआम दिन दिहाड़े लियाकत बाजार पे उस सुनार को उसकी दुकान में शहीद किया, तो शायद इस तरह के वाक़यात की हम रोकथाम करते। लेकिन जनाब वाला बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस कैपिटल में बैठ के, इस कोयटा शहर में जिसमें अरबों रुपए हमने सीसीटीवी कैमरों पे लगा दिए, इस कोयटा शहर में बैठ के जहां पे हर चौक चौराहे पे आपको पुलिस, एफसी, चेक पोस्टें और ये तमाम चीजें नजर आती हैं, अगर यहाँ पे हम महफूज नहीं है तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में असद साहब गिला कर रहे हैं अपने पंजगूर के, जब हम कोयटा शहर में इस कैपिटल में महफूज नहीं है तो हम पंजगूर के लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम तुरबत के लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम लोरलाई और जोब के लोगों को और हम ग्वादर के लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो जनाब वाला संजीदगी से बैठने की ज़रूरत है, इस पे सर जोड़कर इस हाउस को बैठना होगा, क्योंकि 1.25 करोड़ बलोचिस्तानियों की नुमाइंदगी ये हाउस कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। हमें यहाँ पे बैठे हुए तमाम साथियों को हमें सर जोड़कर यहाँ पे बैठना होगा, हमें कोई रास्ता तलाश करना होगा, हमें उन अवामिल का जायजा लेना होगा जिनकी वजह से आए रोज ये वाक़यात हो रहे हैं। हमें निशानदेही करना होगा उन तमाम जराइम पेशा अफराद की जिनको सरपरस्ती हासिल है, जिनको रियासती सरपरस्ती हासिल है, जिनको कबायली सरपरस्ती हासिल है, जिनको सियासी सरपरस्ती हासिल है, उन तमाम की हमें निशानदेही करके हमें एक जामिया फैसला लेना पड़ेगा कि अब हम अपने लोगों को इन दहशतगर्दों के, इन चोरों के, इन डाकुओं के रहमो करम पे मजीद नहीं छोड़ सकते। इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब वाला मैं एक दफ़ा फिर मुज़म्मत करता हूँ मलिक उबैदुल्ला शहीद के अगवा और उसके साथ जो बेईमाना रवैया रखा गया, उस पर जो तशद्दुद की गई, उसके मुज़म्मत करता हूँ। और वज़ीर दाखिला साहब से भी मेरी एक गुजारिश होगी कि वो फिल फौर इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके इनको इनके अंजाम तक पहुँचाएँ, ताकि इस माशरे में मलिक उबैदुल्ला जैसे, हम जैसे सियासी लोग, कबायली लोग, कारोबारी लोग, ताजिर, उलमाए कराम, हम एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी इस शहर में गुजार सकें और हम लोगों में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी अपने आप को इस माहौल में महफूज नहीं समझता। जो शख्स भी, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, वो सुबह घर से निकलता है, जब तक रात को अपने घर नहीं जाता, उसके घर वाले उस परेशानी और जिस कर्ब से गुजरते हैं, उसका अंदाज़ा जो है आप मलिक उबैदुल्ला कासी के घर वालों से पूछ लें। बहुत शुक्रिया जनाब वाला। शुक्रिया जनाब अख्तर हुसैन।